مدنی منع مکالمے کے لیے موجود ہیں. انشاءاللہ وہ اس وقت امیر سنت کے حضور ایک مکالمہ کریں گے اور مکالمے کے بعد یہ امیر سنت کی طرف آئیں گے کہ آپ کیا ماشاءاللہ فرماتے ہیں. جی واہ بھائی. شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں احمد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ پاک کا بڑا شکر اور احسان ہے. آپ سنائیے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. میں بھی خیریت سے ہوں. سائم بھائی آپ بڑا ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ احمد بھائی میں بڑا ہو کر امیر آدمی بننا چاہتا ہوں. وہ کیوں؟ کیونکہ دولت کی وجہ سے عزت ہوتی ہے. نہیں سائم بھائی، دولت کی وجہ سے عزت نہیں ہوتی. ارے بھائی ہوتی ہے. دولت سے کوئی عزت نہیں ہوتی. ہوتی ہے، آپ مانے یا نہ مانے. لیکن دولت کی وجہ سے عزت ہوتی ہے. اچھا وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو پھر آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو اہمیت نہیں دیتے. یہ رشتہ داروں کی غلطی ہو سکتی ہے. بھائی دولت کا معیار تو عزت ہی ہوا نا. نہیں میں اتفاق نہیں کر سکتا. آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، یہی سچ ہے. اچھا ایک بات اور دیکھیں، اگر آپ کسی اچھے ہوٹل میں جائیں اور آپ کا لباس اچھا نہ ہو تو ہوٹل میں کھڑا چوکی دار آپ کو اندر نہیں جانے دے گا. ہاں یہ بھی ہے. ویسے میرا خیال ہے عزت علم سے ہوتی ہے. احمد بھائی آپ مان جائیں کہ عزت دولت سے ہوتی ہے. نہیں، اگر دولت ہی عزت کا معیار ہوتا تو قارون کے پاس تو بہت دولت تھی. ہاں یہ بات بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر عزت کا معیار کیا ہے؟ احمد بھائی آپ نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا. سائم بھائی ایسا کرتے امیر سنت سے معلوم کر لیتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک رہے گا. وہ ہماری درست رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ. جی حضور رہنمائی فرمائیے. میں رہنما بن جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خود راہگیر ہوں، رہنمائی کا طلبگار. تاہم یہ کہ ان باتوں سے دیکھیں مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں کہ بسا اوقات دولت سے عزت ملتی ہے، بلکہ ملتی ہے. دولت سے بھی عزت ملتی ہے، لیکن اس دولت کی وجہ سے عزت کریں گے مفاد پرست لوگ. اور جب تک دولت رہے گی عزت رہے گی. اور نظر دولت مند کی طرف کم، اس کی دولت کی طرف زیادہ ہوگی. علم کی وجہ سے بھی عزت ملتی ہے، اور اگر وہ دنیاوی علم ہے تو بھی عزت ملتی ہے، لیکن اس کی اپنی کیفیت ہوگی. اور علم دین ہے تو اس میں بھی جو عزت ملتی ہے اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. اچھا اب علم دین تو ہے، لیکن ساتھ میں عمل کی آمیزش نہیں ہے، عمل کی اس کے پاس مطلب روشنی نہیں ہے، تو اس علم دین والے کے عمل کا اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو پھر وہ عزت اس کی ڈیمیج ہوگی. تو اصل عزت کس کی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کریم میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں مکرم یعنی عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی والا ہے. اللہ کے نزدیک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. اچھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں زیادہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ متقی ہے. اتقا یہ متقی کے مبالغے کا لفظ ہے کہ بہت زیادہ متقی، بہت پرہیزگار. تو سب کو چاہیے کہ علم دین بھی حاصل کریں اور تقوی بھی حاصل کریں. دولت سے پائیدار عزت نہیں ملتی، مخلصانہ عزت دولت سے نہیں ملتی، عام طور پر مطلب والی عزت ملتی ہے.
जैसे ओहदा इख्तिदार यानी कि हुकूमत जिसके पास है, वजारतें हैं, तो इनको इज्जत बहुत मिलती है, लेकिन क्या मफाद परस्तों की तरफ से मिलती है। दिल से दुआएं मुश्किल कोई दे, और अपने काम निकलवाने होते हैं तो आगे पीछे मंडला रहे होते हैं, और वो भी समझ रहा होता है कि जब से मेरे पास इख्तिदार है, होता है, ये लोग मेरे आगे पीछे हैं, इसके बाद ये जा वो जा, ये भाव नहीं पूछे, पानी भी नहीं पिलाएंगे। तो तकवा, चाहे एक पैसा जेब में नहीं है, अगर तकवा है, लोग इज्जत करेंगे, पैसे निछावर करेंगे, आप इनके पैसे कबूल करेंगे तो ये अपने लिए बाइस फख्र समझेंगे, इसको एजाज समझेंगे। तो असली इज्जत जो है ये इल्म दीन और तकवा में है, तकवा साथ में हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह बच्चों ने बड़ी तैयारी की है, बड़ा यानी अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आप दोनों को अल्लाह करीम आलिम दीन, मुत्तकी, परहेजगार और मुफ्ती इस्लाम बनाए।